میرے محترم معزز مکرم دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے۔ یقیناً انسان کی زندگی پیدا ہونے سے شروع ہوتی ہے، چلتی چلتی چند مراحل سے گزرتی ایک دن انسان کی زندگی کا آخری دن آتا ہے اور دنیا سے چل بستا ہے۔ سینکڑوں رمضان لوگوں کی زندگی میں آتے ہیں، سینکڑوں ایسے ایام انسان کی زندگیوں میں آتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی دکھ، کبھی درد، کبھی سکھ۔ یہ انسان کی زندگی کے اندر فطری طور پہ انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور انسان کی زندگی کا ہر لمحہ وہ اللہ کے ہاں محفوظ کیا جاتا ہے، ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے رمضان بھی آخری ہو، جمعہ بھی آخری ہو۔ اس لیے انسان کو ہر دن زندگی کا آخری دن سمجھ کے گزارنا چاہیے۔ پتہ نہیں کل کا دن، کل کا سورج ہم دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے۔ جو بندہ اس سوچ سے زندگی گزارتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں رہتا۔ دوسرے نمبر پہ وہ بندہ جو اپنا محاسبہ کر کے زندگی گزارتا ہے وہ بھی کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ بھائی آج صبح سے شام تک میں نے جو دن گزارا، اس دن کے اندر میں نے نیکی کے کام کتنے کیے ہیں، ان کی کاؤنٹنگ کریں، ان کو جمع کریں۔ میں نے گناہ کتنے کیے، ان کو جمع کریں۔ پھر دیکھیں بھی میں نیکی کی طرف زیادہ گیا ہوں یا گناہوں کی طرف زیادہ گیا ہوں۔ اگر نیکیاں زیادہ ہے تو جنت کے قریب جا گیا، اور اگر گناہ زیادہ کیے تو جہنم کے قریب ہوں۔ مجھے جانا کہاں چاہیے؟ جنت جانا چاہیے، جہنم جانا چاہیے؟ جنت ہے، جہنم ہے۔ اب انسان جب رات کو سونے سے پہلے بیٹھ کے 2-3 منٹ اپنے 24 گھنٹے کا محاسبہ کرے، فرمایا یہ بندہ بھی کبھی نیا سورج چڑھتا ہے، کبھی بھی نقصان میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا گزشتہ دن اس کے سامنے ہے کہ میں نے کیسے گزارا۔ اب یہ آئے دن کو اس سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اگر اس کو آپ نے سمجھنا ہو نا، آپ دکانداروں کے پاس جائیں۔ دکاندار روز مرہ کی 20,000 کی چیز اپنی دکان میں رکھتے ہیں، اور 20,000 کی چیز رکھنے کے بعد شام کو اپنا گلہ کھول کے اس میں سے پہلے 20,000، اگر چیز 20,000 کی بک چکی ہے تو وہ گلہ کھول کے پہلے 20,000 روپے نکالتے ہیں کہ میرے پاس 20,000 روپے تھے، اب ان 20,000 کو پہلے میں نے برابر کرنا ہے کہ وہ پورے ہیں یا نہیں۔ پہلے وہ پورے ہو گئے، اب اوپر کا حساب دیکھتا ہے، نیچے اس کا نقصان دیکھتا ہے۔ 24 گھنٹے انسان کے پاس ہے، انسان ان کو سامنے رکھے اور پھر انسان اس کا نفع اور نقصان دیکھے۔ تو میرے بھائی جب وہ گلہ کھولتا ہے، دیکھا 20,000 روپے پر میں نے 5,000 اوپر ایکسٹرا ہو گیا ہے، تو گویا کہ میں نے 5,000 کا منافع کر لیا، تو آج میری سیل اچھی ہو گئی۔ اور اگر اس نے 500 کمایا تو وہ 20,000 کے مقابلے میں 500 تو کچھ نہیں ہے، یہ تو میں نے کچھ نہیں کمایا۔ وہ دوسرے دن پھر اپنا بیٹھ کے پہلے سوچتا ہے کہ آج میرا یہ نقصان کس وجہ سے ہوا۔ آیا کہ میں نے دکان پہ ٹائم کم دیا ہے، آیا کہ میں نے چیز کم دام میں بیچی ہے، آیا کہ کیا وجہ دی کہ میری چیز کے اندر کوالٹی نہیں دی کہ اتنا نفع نہیں ملا۔ تو ان ساری چیزوں کو جمع کر کے پھر اگلے دن ان کو ختم کر کے وہ نئی ترتیب کے ساتھ، نئے سورج کے ساتھ، نئی سوچ سے وہ کام کو سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے بھائی جو بندہ چاہتا ہے کہ جی میں بھی کامیاب ہو کر اللہ کے ہاں پیش ہو، تو وہ انسان بھی روزمرہ کا سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے۔ آج میں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ آج میری 5 نمازوں میں سے کوئی نماز تو نہیں رہ گئی؟ اگر رہ گئی، نہیں، سونا بعد میں، پہلے اپنی نماز پڑھی۔ آج میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی کہ نہیں کی؟ آج مجھ سے لوگوں کو نفع کتنا ہوا ہے؟ میری وجہ سے کتنے لوگوں کا دل دکھا، تکلیف ہوئی ہے؟ اگر کسی کو نفع پہنچا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچائیے تو اللہ سے معافی مانگے، اس سے معافی مانگے، تاکہ یہ آپ کی رات اگر آخری بھی ہو تو قبر میں آرام دہ ثابت ہو، نقصان والی نہ ہو۔
تو میرے بھائی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی کرنے کے لیے ٹریننگ کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ دی ہے بھائی۔ اس کے اندر آپ اپنے اعمال درست کر سکتے ہیں۔ اس میں جس بندے کو جس کاموں کی عادت پڑ جائے وہ انسان ان کاموں کو کرنے کی کوشش کرنے لگ جائے تو سارا سال وہ عادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، اس کے بارے میں ایک بہت لمبی حدیث علماء کرام نے نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان مبارک سال کا شروع ہوتا ہے تو جنت کو سجانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ جنت سج رہی ہے، جنت کو آراستہ کیا جا رہا ہے۔ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے اور رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے، پہلی رات ہوتی ہے، اس پہلی رات میں صبح سحری کے ٹائم جنت میں کہتا ہوں عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے، اس ہوا کو کہتے ہیں مسیرہ۔ یہ ہوا چلتی ہے اور یہ جنت کے دروازوں سے، جنت کی کھڑکی بالخانوں سے، ان سے کھڑکیوں سے ٹکراتی ہے اور ایک خوبصورت سی آواز پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ جنت کے اندر اور عرش کے نیچے سے گھومتی ہے ہوا، معطر اور بڑی خوبصورت اور سریلی آوازوں میں جب یہ ہوا چلتی ہے تو جنت کی حوریں دوڑتی ہوئی جنت کے دروازوں اور کھڑکیوں پہ آ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ جب جنت کی حوریں جنت کی کھڑکیوں اور دروازوں پہ آتی ہیں اور جب ایسی حساب جگمگاہٹ کو دیکھتی ہیں اور آوازیں سنتی ہیں تو جنت کی حوریں جنت کے دروغہ سے پوچھتی ہیں، رضوان سے۔ جنت کے دروازے کھولنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ رضوان۔ اس جنت کے دروازے کے مالک سے، اس فرشتے سے پوچھتی ہیں کہ آج کون سی رات ہے؟ یہ اتنا اہتمام جنت کو سجانے کا اور یہ آوازیں، یہ ہوا، یہ خوشبوئیں، یہ کس چیز کی؟ تو وہ جنت کا جو مالک فرشتہ رضوان ہے وہ کہتا ہے کہ یہ محمد کے امت کے رمضان مبارک کی پہلی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کے کھول دینے کا حکم دیا ہے۔ جنت کے دروازے کیا کر دیے جائیں؟ کھول دیے جائیں۔ پھر جہنم کے مالک دروغہ جو ہے، وہ جو جہنم کے دروازے کھولتا اور بند کرتا ہے، اس فرشتے کا نام، اس کو مالک کہتے ہیں۔ اس مالک سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ جہنم کے دروازے بند کرتا ہے۔ بھئی آج محمد کی امت پر رمضان کی پہلی رات ہے، مجھے حکم دیا گیا کہ جہنم کو بند کر دو۔ جہنم کیا ہو جاتی ہے؟ بند ہو جاتی ہے۔ یہ میں حدیث فضیلتوں کے لیے نہیں سنا رہا، میری بات کو اپنے توجہ سے سننا ہے۔ میں کس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، میری پوری تمہید کے بعد جو بات خلاصتاً آپ کو بتاؤں گا وہ بات ہمارے لیے بہت قابل غور ہے۔ اتنا اہتمام کرنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، یہ آخر ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے ان گناہوں کو اپنے اندر سے دور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ذات ہونے کے باوجود کچھ لوگوں کو معاف نہیں کر رہے۔ جنت بھی سجا رہے ہیں محمد کی امت کے لیے، جہنم بھی بند کر رہے ہیں۔ جنت کھل گئی، جہنم بند ہو گئی، ہوائیں چلنا شروع ہو گئی، خوشبوئیں مہکنا شروع ہو گئی، حوریں آگ کے دروازوں پہ پتہ کیا اعلان کرتی ہیں کہ یہ تو بہت خوبصورت امت ہے، کوئی ہے ہمارے ساتھ منگنی کرنے کے لیے تو ہم تیار ہیں۔ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو ہمارے نکاح میں آئیں، ہم ان کے نکاح میں جائیں۔ یہ کون اعلان کر رہی ہیں؟ جنت کی حوریں جنت کی کھڑکی اور بالخانوں پہ کھڑے ہو کر۔ کس رات؟ رمضان مبارک کی پہلی رات۔ اس کے بعد اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتی ہیں، جاؤ زمین پہ جا کے شیطانوں کو پکڑو، ان کو توک ڈالو، زنجیروں میں جکڑ کر دریا میں پھینک دو، جب تک یہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ختم نہیں ہوتا۔ یا اللہ کیوں؟ تاکہ میں لوگوں کے لیے ایک پیکیج لگا رہا ہوں مغفرت کا۔
اس سے کوئی محروم نہ ہو، کیونکہ شیطان بہکائے گا لوگوں کو اس بابرکت مہینے سے بھی محروم کرنے کی کوشش کرے گا، تاکہ میرے محمد کے امتی اس مہینے میں مغفرت سے محروم نہ ہو۔ شیطان کو جا کے بند کر دو اور دروازے کھول دو مغفرت کے دروازے کھولنے آ جائے۔ ایک مرتبہ اللہ سے آ کر معافی مانگ، اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، شیطان کو بند کر دیتے ہیں، شیطان بند ہو جاتا ہے۔ اب فرمایا پہلے روزے کی افطاری کا ٹائم آتا ہے۔ کون سا ٹائم؟ افطاری کا ٹائم۔ میں کوئی منفی پہلو نہیں بیان کرنا چاہتا، افسوس کا ایک جملہ کہوں گا، کاش کہ ہم اس افطار کی برکت کے ٹائم کی برکت حاصل کر لیتے۔ ہم مسلمان، خدا کی قسم، اللہ کی اتنی برساتیں ہو رہی ہیں رحمت کی، لیکن ہم ایک بوند بھی حاصل نہیں کر رہے۔ اتنی بڑے بابرکت مہینے کے اندر بھی ہم اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں۔ افطاری کا ٹائم ہے، اس ٹائم بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا مانگنی چاہیے۔ کس چیز کی؟ یہ روزے کے آداب میں چھٹا آداب ہے کہ جب روزہ رکھو اپنی آنکھ کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنے اعضاء کی حفاظت کرو۔ اور 5واں آداب، حرام مال سے سحری نہ کرو، حرام مال سے افطار نہ کرو۔ چھٹا آداب یہ ہے کہ افطار کے وقت اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنے روزے کو قبول کرنے کی دعا کرو۔ یا اللہ سارا دن بھوکا رہا، پیاسا رہا، میری اس چھوٹی سی قربانی کو قبول کر، تیرے لیے بھوکا پیاسا رہا، قبول کر لے۔ اور میں اس ٹائم دعا مانگو۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے افطار کا ٹائم؟ افطار کے ٹائم 2 اعلان ہوتے ہیں۔ ایک اعلان یہ ہوتا ہے کہ اے انسان، ایک دنیا کی تجھے خوشی دے رہا ہوں، افطار کر لے اور اپنے آپ کو اندر سے خوشی محسوس کر۔ ایک دنیا کی خوشی کہ افطار کے ٹائم انسان پہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور یاد رکھ اس کے ساتھ ایک اعلان کہ قیامت والے دن جنت کے فیصلے ہونے کے بعد جنت میں اللہ کا دیدار کرنا، اللہ کا کیا کرنا؟ دیدار کرنا۔ اور ساتھ ایک اور اعلان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک جہنم کے فرشتے کو کہ جہنم سے 10 لاکھ ایسے آدمیوں کو نکالو جو جہنم کے مستحق ہیں، ان کے اوپر ٹکٹ لگا دو مغفرت کے، ان کو نکال کے جنت میں داخل کرو۔ کتنے لوگ؟ افطار کے ٹائم 10 لاکھ آدمیوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان 10 لاکھوں میں ہمارا نام بھی لکھا جائے تو افطار کے ٹائم ہمیں ابھی بھی 2-3 روزے باقی ہیں۔ افطار کے ٹائم بیٹھ کر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگیں۔ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں تیری عبادت کے قابل ہی نہیں ہوں، میں ایسے کر ہی نہیں سکتا جتنی تیری شان ہے، لیکن یا اللہ تو نے پیدا مجھے اپنی بندگی کے لیے کیا ہے، تو مجھے توفیق بھی دے اپنی بندگی کرنے۔ فرمایا کہ یہ پہلے روزے کی افطار کی اللہ کی طرف سے بندے کے لیے خوشی اور خوشخبری ہوتی ہے۔ 10 لاکھ آدمیوں کو کہاں سے؟ جہنم سے، جو مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے اعلان آگے چل کے سنیں۔ اس حدیث کے آخر میں حضرت جبرائیل کیا فرماتے ہیں؟ ہو گیا جی، افطار ہو گیا، دوسرے دن کی صبح سحری کا ٹائم نہیں، رات کے تہجد کے ٹائم سے فرشتوں کو اللہ حکم دیتے ہیں، اے جبرائیل بلا، ایک جماعت ہو فرشتوں کی تیرے ساتھ، ایک جھنڈا لے اور زمین پہ اتر جا۔ یہ اللہ کیا کرنا ہے؟ جاؤ اس جھنڈے کو بیت اللہ کی چھت پہ لگا دو اور اپنے ساتھ لی جانے والی فرشتوں کی جماعت کو جا کے پھیلا دو پوری دنیا کے اندر، جہاں جہاں میرا بندہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، جس حالت میں میری تسبیحات اور ذکر کر رہا ہے، اس کے لیے جا کر مغفرت کی دعائیں مانگنا شروع کر دیں، ان کی دعاؤں پہ آمین کہنا شروع کر دیں۔ یہ فرشتوں کی جماعت حضرت جبرائیل کے ساتھ زمین پہ آتی ہے، کرتے کراتے جب سحری کا ٹائم روزہ بند ہو جاتا ہے اور اس ٹائم جب صبح کی نمازیں ہو جاتی ہیں تو یہ فرشتوں کی جماعت لوٹ پڑتی ہے واپس آسمانوں کی طرف۔ جاتے جاتے فرشتے پوچھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے کہ اتنا اہتمام کس لیے کیا گیا؟
تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، آپ کو پتہ ہے کہ کس کی آمین، کس کی دعاؤں کے لیے آمین کے لیے آپ کو بھیجا گیا؟ یہ محمد کی امت ہے۔ اگر وہ جنت مانگے تو آمین کہو، اگر وہ جہنم سے پناہ مانگے تو آمین کہو۔ اب فرشتے سوال کرتے ہیں حضرت جبرائیل سے، اے جبرائیل، جب لوگوں نے مغفرت کی دعائیں مانگی، لوگوں نے جنت مانگی، جہنم سے پناہ مانگی، ہم نے آمین بھی کہا، تو بتاؤ تو صحیح ان کے ساتھ ہوا کیا؟ معاملہ کیا بنا؟ آیا کہ جنت ان کو لکھ دی گئی، جہنم سے پناہ مل گئی یا نہیں ملی، معاف کر دیا گیا یا نہیں کیا گیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو حضرت جبرائیل کیا فرماتے ہیں؟ اب سوچنے کی، سننے کی اور سمجھنے والی بات ہے جو بہت ضروری اس حدیث کا لب لباب ہے۔ اب حضرت جبرائیل کیا فرماتے ہیں؟ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس مسلمان کے لیے جنت کو سجایا جا رہا ہے۔ کس کے لیے؟ اس مسلمان کے لیے جنت کو، اب بولے، اس مسلمان کے لیے جنت کو، اس مسلمان کے لیے جنت کو سجایا جا رہا ہے اور جہنم کو بند کیا جا رہا ہے، اور اس مسلمان کو کامیاب کرنے کے لیے شیطان کو قید کیا جا رہا ہے، اور اس مسلمان کے لیے اللہ رمضان کا پیکیج لگا رہے ہیں۔ اس مسلمان کے لیے افطار کے ٹائم 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے۔ یہ 10 لاکھ ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک دن 10 لاکھ، 30 دن 3 کروڑ آدمیوں کو آخری دن عید کی رات نکالا جاتا ہے جہنم سے، یعنی ہر روز 10 لاکھ، اور جتنے ہر روز جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں آخری رات اتنے پورے مہینے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے آزاد کیا جاتا ہے۔ اگر 10 لاکھ کو 30 کے ساتھ ضرب دے تو کتنے لوگ بنتے ہیں؟ 3 کروڑ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے۔ کس رات؟ چاند رات، عید کی رات، آخری رات۔ اتنی بڑی مغفرت، اتنا بڑا دسترخوان لگائے ایک بندہ اور کہے کہ تو میرے دسترخوان پہ نہیں آ سکتا، وہ بندہ بیٹھ کے سوچے کہ یار اس نے اتنا اہتمام کیا افطار کا، اس نے اتنا اہتمام کیا ولیمے کا، اس نے اتنا اہتمام کیا فنکشن کا، پروگرام پر، مجھے نہیں آنے دے رہا۔ بیٹھ کے سوچے میرے اندر ایسی کون سی خرابی تھی کہ اس نے مجھے اپنے دسترخوان سے دور رکھا۔ اب یہاں سوچنے والی بات ہے، 10 لاکھ ہر روز معاف ہو رہے ہیں، 3 کروڑ آخری رات معاف ہو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل سے فرشتے پوچھ رہے ہیں بتائے امت کے ساتھ ہوا کیا؟ فرمایا سب کو اللہ معاف کر رہے ہیں، سب کے اوپر آمین کہنے والے ہر فرشتے کی آمین پہ اوپر مہر لگ رہی ہے مغفرت کی، مگر 4 بندوں کی معافی پھر بھی نہیں۔ 4 بندوں کی معافی پھر بھی نہیں ہے، چاہے ساری رات تہجد پڑھیں، چاہے سارا دن روزے میں بھوکے پیاسے رہیں، چاہے ایک دن کا ایک قرآن ختم کر لیں، 4 عادتیں جن کے اندر پائی جاتے ہیں ان کی معافی نہیں۔ ہم ایک ایسے سر پھرے مسلمان ہیں، خدا کی قسم، میں ایک جملہ بولوں تو آپ اس کا اندازہ وزن خود کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ میرے اوپر کوئی پریشانی آ جائے نا، میرے اوپر کوئی پریشانی، مصیبت میں میں پھنس جاؤں تو میں پتہ کیا جملہ بولتا ہوں؟ یہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے، اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہو۔ جب میرے اوپر آزمائش ہے تو میرے منہ سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ اللہ کی کوئی آزمائش ہوگی، اس میں کوئی کیا ہوگی؟ اللہ کی حکمت ہوگی۔ اور اگر کسی دوسرے کو مصیبت میں دیکھ لے اور کوئی بندہ کہہ دے یار تجھے پتہ ہے فلاں بندہ فلاں مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اور یار چھاڑ تینوں نہیں پتا، اون دے اپنے کرتوتاں دا سارا سلا ہے، اون دے کام نہیں جان، اس کے کام ایسے تھے، اس کے کرتوت ایسے تھے، اپنے لیے آزمائش چن رہا ہے، دوسرے کے لیے اس کے کرتوت کو سامنے رکھ رہا ہے۔ فرمایا 4 عادتیں جس بندے کے اندر پائی جاتی ہیں لیلۃ القدر کی رات بھی اس سے معاف نہیں کرا سکتی جب تک کہ وہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو درکنار نہ کر لے۔ پہلا گناہ شراب کا عادی، شراب کا عادی، یہ ہمیں گناہ نہیں لگتا اور یہ ہمیں معیوب بھی نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں شہروں کے اندر تو
शायद इस चीज को देखा जा रहा हो, देहातों में या आम कस्बा देहात के अंदर भी शराब कौन पीता होगा? शराब कौन पीता होगा? आप शहरों का रुख करें, लोग शराब ऐसे पीते हैं, इसको ड्रिंक पार्टी बोलते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिंक पार्टी। और उस पार्टी में ड्रिंक को पानी, शरबत, बोतलें नहीं चलती, वहां शराब चलती। शराब बेच के देने वाला भी मुसलमान होता है, शराब लेकर उस मकान पे पहुंचाने वाला भी मुसलमान होता है, पीने वाले भी मुसलमान होते। और ऐसे ही नहीं होते, कई तो ऐसे माथों पे अपने मेहराबों के ऊपर लगाकर अलहाज की टिकट लगाई हुई होती है, अपने दरवाजों पे अलहाज लिखा होता है, घर में ड्रिंक पार्टी शराब की चल रही है। ये शहरों में जाकर देखें, आपको खुदा की कसम ऐसे नजर आएगा जैसे आप आम दुकान से जाकर बोतल पीते हैं। फरमाए शराब का आदी इस रात भी अगर इस गुनाह से तौबा नहीं करेगा तो माफी नहीं। दूसरे नंबर पे वालिदैन का नाफरमान। कई लोगों को देखा 15-15 लाख रुपए लगाते हैं, जी कहां जा रहा हूं? अल्लाह को राजी करने के लिए हज पे जा रहा हूं। किधर जा रहा हूं? 15 लाख इकट्ठे करके वीजा, टिकट, सारा कुछ, पासपोर्ट बनाया, हज की तैयारी हो गई है जनाब, हज करने के लिए, हाजी बनने के लिए जा रहे हैं। वो किसी ने कहा था ना, एक मजाकन किसी दुकान पे गया तो कहा हजरत हज करके आए हैं, तो हो सकता है दुकान पे अपना खाता साफ करने के लिए आए हूं। कहा कि रजिस्टर कोड, मेरा कर्जा कहां पे है, खाता कहां पे लिखा हुआ है, मेरा नाम कहां लिखा है। खाता खोला, रजिस्टर खोला, कहा ये तुम्हारा नाम है, कहा इसके पीछे हाजी लगा। आज के बाद मैं क्या बन चुका हूं? हाजी बन चुका हूं। हम 15 लाख लगाते सिर्फ अपने नाम के ऊपर लेबल लगाने के लिए हाजी का। घर में माँ से बोल चाल नहीं है, घर में बाप माजूर है, खिदमत का मोहताज है, ऐसे हज अल्लाह को जरूरी, अल्लाह को ऐसे हजों की जरूरत नहीं, जबकि अल्लाह के महबूब पैगंबर का फरमान है, अगर आपने अपने अमाल नामे के अंदर हज लिखवाना है, 15 लाख तेरे पास नहीं है तो कोई जरूरी नहीं, एक शफकत भरी निगाह से अपने बाप को देख ले, तेरे अमाल नामे में हज लिखा जाए, एक मकबूल हज। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, भाई मेरे वालदैन, मैं वालदैन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था, मेरे वालदैन भी अच्छे नहीं थे, मामलात गड़बड़ थे, लेकिन अब मैं क्या करूं? वालदैन तो मर चुके हैं। हाँ, फिर भी एक सूरत है, उसकी कब्र पे जाके उसके लिए मफरत की दुआ मांग, उसके लिए मफरत की दुआ मांग, या अल्लाह मेरे वालदैन को माफ कर। उसके रिश्तेदारों के साथ, उसके ताल्लुकदारों के साथ ताल्लुक बरकरार रख, जैसे वालिद का ताल्लुक था ऐसा ताल्लुक रख। जिस चीज के साथ वालिदैन का मामला था, लेन देन और कर्ज देना था, वो कर्ज और उसके ऊपर का जो बोझ है उसको अदा कर। भाई मेरे बाप ने किसी के पैसे देने हो, कर्ज देना हो, अपना हिसाब बताएं, अपने सबूत दलाइल के साथ दे, और मैं उसका लेन देन साफ करना चाहता। तब हो सकता है कि कयामत वाले दिन तो भी फर्माबरदारों की लिस्ट में खड़ा हो। ये इतने मुश्किल सौदे नहीं है, कयामत वाले दिन फिर पता चलेगा, उस वक्त इंसान रोएगा, उसका अफसोस करने का फायदा कोई नहीं। तो दूसरे नंबर पे फरमाया वालिदैन का नाफरमान। मैंने कई मर्तबा आपको बताया, एक हदीस है, अल्लाह के नबी के पास एक नौजवान आया और अपने वालिद की शिकायत की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नौजवानों को मेरा पैगाम है, जो नौजवान आज जवानी के अकड़ में वालिदैन को धुतकार देते हैं, दरकिनार कर देते हैं, समझते कुछ नहीं है वालिदैन को। इससे पूछो भाई तू क्या है, कहते मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ। कैसे बना? माँ के पेट से निकलते तू इंजीनियर की डिग्री लेके आया? नहीं, नंगा था। कपड़ा किसने पहना है? माँ ने। साफ किसने किया? माँ ने। तेरी देखभाल करने के लिए, परवरिश करने के लिए दिन रात दुख सुख खुशी गमी सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करने वाला कौन? तेरा बाप है। ये सब कुछ करने के बाद कोई इस पोस्ट पे पहुंचा है तो ये तू नहीं है, पीछे तेरे माँ और बाप की खिदमत बोल रही है।
یہ نتیجہ اس کا بول رہا ہے۔ وہ نوجوان آیا اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا والد میرے پوچھے بغیر میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے، کبھی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اس کے باپ کو بلاؤ۔ اس کے باپ کو جب بلایا گیا کہ بھائی تیرا بیٹا اللہ کے نبی کے پاس تیری شکایت لے کے گیا ہے اور اللہ کے نبی تجھے بلا رہے ہیں، اچھا اس لیے بلا رہے ہیں، تو وہ شرمندگی کا چہرہ لیتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس ابھی پہنچے نہیں ہیں، جبرائیل پہلے پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب پیغمبر، اس نوجوان کے والد کے درمیان کے جھگڑے کو بعد میں سلجھانا، اس کے والد نے گھر سے نکلتے ہوئے جو دل میں کچھ باتیں کی ہیں ان باتوں کا پہلے پوچھنا کہ وہ باتیں کیا کی ہیں۔ اس باپ نے ایک لمبا اشعار کہے عربی کے اندر، جو اس نے اپنا دکھ اور درد بیان کیا کہ آج میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ بیٹے کا روپیہ اور پیسہ استعمال کروں جس کے لیے میں نے دکھ سکھ خوشی غمی سب کچھ قربان کیا۔ جب یہ جملہ کہا تو اللہ کے نبی نے ایک جملہ بولا، فرمایا اے نوجوان انتا تو ومالک، تیرا مال ابھی تیرے باپ کا ہے، تیرا باپ تجھے جو کہے تو وہ کر، تیرا باپ تیرے مال پہ جو کرے وہ کر، تجھے اس پہ اجازت نہیں ہے، تیرے باپ کو ہر قسم کا اختیار۔ میرے بھائی، والدین کے بہت بڑے بڑے فرائض اور حقوق ہیں انسان کے اوپر۔ شادی ہو جائے، نئی نویلی دلہن آ جائے، خدا کی قسم یہ کسی نے نہیں کہا، ہمارا اسلام نہیں کہتا کہ بیوی کو چھوڑ دے، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ بیوی کی زندگی کو سامنے رکھیں لیکن اپنے ماں باپ کو بھی سامنے رکھیں۔ بیوی کے بھی حق ہیں، ماں کے بھی حق ہیں، باپ کے بھی حق ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 10 لاکھ آدمیوں کی ہر روز مغفرت ہو رہی ہے لیکن ٹکٹ اس کی نہیں مغفرت کی کٹ رہی، کس کی؟ جو والدین کا نافرمان ہے۔ اے جبرائیل، فرشتے پوچھ رہے ہیں تیسرا کون شخص ہے؟ فرمایا وہ شخص جو خاندان میں، خدا کی قسم خاندان میں ایسا ایک بندہ ضرور ہوتا ہے، ایسے اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایسے شخص سے، جس کی عادت ہوتی ہے فلاں کے ساتھ فلاں کا اٹھک بیٹھک کیوں ہے، فلاں کے ساتھ فلاں کی یاری دوستی کیوں ہے، اس کو اس کے بارے میں غلط باتیں کرائے گا، بتائے گا، حتیٰ کہ ان دونوں کے درمیان کا رشتہ توڑ کے شیطان کی طرح ایک سائڈ پہ بیٹھ کے ہنسے گا ان کو۔ ایسے خاندان میں ایسے جراثیم والے لوگ پائے جاتے ہیں جو رشتوں کو توڑتے۔ سن لیں وہ بات، اس رات، آخری رات جب 3 کروڑ جہنم سے لوگ آزاد کیے جا رہے ہیں، اگر ایسا بندہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ ناتا توڑنے والا ہے، ایسے بندے کی بھی اس رات مغفرت نہیں۔ اور ہم اتنے بدبخت لوگ ہیں، اتنے بد نصیب لوگ ہیں، ہم اس حدیث کو اپنے اوپر فٹ ہونے ہی نہیں دیتے، ہم کیڑے نکالتے ہیں اس میں۔ او جی نہیں جی تو گلہ نہ پتہ ہی وچ کوئی نہیں، حقیقت کے تو بنے تیری حقیقت نو چھوڑ، تو یہ سمجھ کے تیرا رشتہ اس کے ساتھ ہے یا نہیں، اس بات کا بتا۔ اور نہیں جی پھر بہت ساری باتیں آپ کو بعد میں بتائیں گے، کرنی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے۔ ہم حدیث کو بھی نعوذ باللہ من ذالک اپنے فعل سے دھتکار رہے ہوتے ہیں، اور مغفرت ہوندی ہے تو ہوئے، نہیں ہوندی تو نہیں، میں اندر نال ملنا کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے سر جھکانا پڑے گا اس کے سامنے۔ یہی تو ابو جہل نے کہا تھا اپنی بیوی کو، بیوی نے کہا تھا محمد کا کلمہ پڑھ لے، کیا ہوتا ہے تجھے؟ کہتی ہے کلمہ پڑھنے سے مشکل نہیں ہے، پھر غلامی کرنی پڑے گی، سرداری ختم ہو جائے گی۔ اب اگر میں جھکتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، تو خاندان کے لوگ کہیں گے تینوں کیڑی لوڑ ہے ہوندے نال معافی مانگا، قصور ہوندا ہے بھائی، تو اللہ کے بندے، اللہ کے سامنے اگر اپنے بلند مقام چاہتا ہے، نبی کے ہاں اپنے آپ کو ان کی رحمت کے سائے میں مغفرت کے پروانے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر تھوڑا سا جھک لینے سے عزت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ من تواضع للہ رفعہ، جھکے گا بلند ہو جائے گا۔ آج ہم اپنے دل میں یہ بیٹھ کے سوچیں، میرے آس پاس، اڑوس پڑوس، اہل محلہ میں، رشتہ داروں میں میری کس کی رنجیدگی؟
कुछ नहीं होता, गले मिलने से कुछ नहीं होता। वो किसी समझदार ने क्या कहा, आजकल गले मिलने से भी बहुत कुछ हो जाता है। किसी समझदार ने कहा था कि पहले जमाने में जब दो बंदों के दरमियान लड़ाई हो जाती, बचपन में लड़ाई दो के दरमियान हो जाती, तो यूं दो उंगलियां मिलाने से दोस्ती हो जाती, गले मिल लेते, दिल साफ हो जाते थे। यूं दो उंगलियां मिलाने से दिल साफ हो जाते थे। आज दो लोगों के गले मिलने से भी दिल साफ नहीं होते। चेहरे पे थोड़ी सी मुनाफिकाना मुस्कुराहट रखकर और जी मैं तेनों माफ कर देता। अब दिल में मुनाफिकत है। किसी ने पूछा यार क्यों मिला इससे, तो हम ये जुमला बोलते यार क्या करी, मजबूरी, खानदान वाले मजबूर की दिखड़े। लानत है ऐसी जिंदगी के ऊपर कि लोगों को खुश करने के लिए किया जा रहा है, अल्लाह को राजी कर लेता तो क्या होता। खुदा की कसम यही हम मुसलमान हैं। जैसे मैंने अभी बताया 15 लाख का हज करने के लिए मक्का जाएंगे, घर में बाप की खिदमत करके अपने नाम अमाल में हज नहीं लिखवाएंगे। बाप की खिदमत करने के लिए हम तैयार नहीं है। और मैं चौथे नंबर पे, उस बंदे की भी इस रात मग़फ़िरत नहीं है जिसके दिल में कीना और बुग़्ज़ हो। चेहरे पे लाख करीमे लगा लो, चेहरे को वाइट कर लो, इससे कुछ नहीं हो। अंदर का साफ और सफेद होना जरूरी। चेहरा साफ जितना भी कर लो, अगर अंदर साफ नहीं है तो कोई फायदा है। क्यों? ये मैं कोई अपने जुमले नहीं बोल रहा, ये अल्लाह के नबी का फरमान है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम। अल्लाह तुम्हारे चेहरे नहीं देखेगा, अल्लाह तुम्हारे माल नहीं देखेगा, कितना क्या इकट्ठा किया, चेहरे पे कौन सी क्रीम लगाता और चेहरे को कितना खूबसूरत बनाता था, ये नहीं देखा। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमारिकुम। अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखेगा, अल्लाह तुम्हारे आमाल देखेगा। तेरे आमाल कैसे हैं? रोजा रखा हुआ है, हाजी से बना हुआ है, तहज्जुद गुजार है, नवाफिल तरावी का कोई खताकारी नहीं हो रही, पड़ोस वाला महफूज नहीं है तकलीफों से, कोई फायदा नहीं है मेरे भाई चीजों। नरम दिल गोशा इंसान बने, अपने अंदर नरमी पैदा करे, अपने अंदर वुसअत ज़र्फी रखे, माफ करने का तरीका सीखे। अल्लाह के बंदे इससे बड़ी बात और मैं क्या बताऊं, एक यहूदी का कर्जा अल्लाह के नबी ने देना है। नबी के दरवाजे पे आया, यहूदी ने गिरबान पकड़ लिया नबी का। हजरत उमर तलवार निकाल लेते हैं। हजरत अल्लाह के महबूब पैगंबर ने हजरत उमर को रोक दिया कि इसका हक क्या है, कर्जा है मेरा, इसका मैंने इसका देना है, ये हक रखता है मुझसे, जैसे तरीके से ले। मेरी और आपकी हैसियत नबी से बढ़कर है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हम अपने अंदर क्यों नरमी नहीं रखते, हम अपने अंदर वुसअत ज़र्फी क्यों नहीं रखते? मेरे भाई ये अखलाकियात हैं, अगर हमारे दिल के अंदर ये नहीं है, हमारी जिंदगी में ये नहीं है, फिर नमाज से आमाल से कोई फायदा नहीं। तो कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह सारे कि इनसे अपने आप को दूर करना है। एक ताक रात हमारी जिंदगी में बाकी रह गई है, एक ताक रात 29 की बाकी रह गई है। हम कोशिश करें कि इस रात के अंदर अल्लाह को राजी करें। इन गुनाहों से आज हम यहाँ से उठे तो तौबा तैब होकर उठे, या अल्लाह ये गुनाह में आज ये अपने अंदर खत्म करता हूँ। जब ताक रात मफरत का ऐलान हो तो मेरा भी नाम लिखा जाए। 5 आमाल करने की कोशिश करें। अगली रात आ रही है, आज की रात नहीं, कल की रात, 29 की रात, इस रात के अंदर, ताक रात के अंदर आपने 5 आमाल करने की कोशिश करनी। जो बंदा कहता है कि लैलतुल कद्र का सवाब मुझे मिल जाए, लैलतुल कद्र की बरकत मुझे मिल जाए, मैं नेक लोगों में शुमार किया जाऊं, मेरे ऊपर मफरत की टिकट लग जाए, तो 5 अमाल करने की कोशिश। पहला अमल, इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ें। इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ें। सुबह उठकर फजर की नमाज जमात के साथ। फरमाया जो इशा और फजर जमात के साथ पढ़ेगा उसकी सारी रात इबादत में लिखी जाए। इशा जमात से पढ़ी, सुबह उठकर फजर भी जमात है। रोजा तो वैसे भी रखना है, सहरी करनी है, रोजा रखना है जमात के साथ। बहुत सारे लोग रोजा रख के वही नमाज पढ़ के घर सो जाते हैं। नहीं, आप सुबह जमात के साथ एहतमाम करें। एक अमल तो आप ये करें। दूसरा अमल, 1 सिपारा मंजिल पढ़ने, अगर कुरान पढ़े हुए हैं। अगर कुरान नहीं पढ़े हुए तो 1 सिपारे मंजिल पे जितना टाइम लगता है, जो सूरतें आपको याद है, आप उनको बार बार दोहराते रहें। कुरान की तिलावत करें।
تیسرا کام، آپ 3 تسبیحات کا اہتمام کریں۔ تیسرا کلمہ استغفار درود شریف آپ اس رات پڑھیں۔ تیسرا کلمہ پڑھیں گے ایمان کی طاقت بڑھے گی، استغفار کریں گے گناہوں کا زنگ صاف ہوگا، درود شریف پڑھیں گے اعمال میں خوبصورتی بڑھے گی۔ تو 3 تسبیحات کا اہتمام کریں۔ 3 عمل ہو گئے۔ چوتھا عمل 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھ کر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر 2 رکعت نیت کریں، یا اللہ یہ میں 2 رکعت پڑھوں اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے، میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ صلاۃ التوبہ کے 2 نفل پڑھیں۔ 5واں عمل، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، ایک آنسو بہائیں، اپنے سارے گناہوں کو ایک آنسو سے آپ معاف کروا سکتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے سامنے رو لے، یا اللہ میرے گناہوں کو نہ دے، تو اپنی رحمت کو دے، تم مخلوق کو نہ دے اپنے خالق کو کی دے، تو نے مجھے پیدا کیا، گناہوں میں لت پت ہو، یا اللہ تو نہیں نکالے گا تو کون نکالے، تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا، یا اللہ آج تاک رات ہے، 3 کروڑ لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، یا اللہ میرا نام بھی لکھ دے۔ ایک آنسو بہا لے، اللہ معاف کرے۔ تو کریں گے نا کوشش انشاءاللہ۔